بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ صفحہ نمبر ہے 266، آیت نمبر ہے 149 اور 150۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل فللہ الحجۃ البالغۃ فلو شاء لہداکم اجمعین۔ قل ہلم شہداءکم الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا فإن شہدوا فلا تشہد معہم ولا تتبع اہواء الذین کذبوا بآیاتنا والذین لا یؤمنون بالآخرۃ وہم بربہم یعدلون۔ قل، اے پیغمبر آپ کہہ دیں، فللہ الحجۃ البالغہ، اللہ کے پاس ہے تمام دلائل، مضبوط دلائل، مضبوط حجت اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کے پاس ہے۔ فلو شاء لہداکم اجمعین، اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ قل، اے پیغمبر آپ کہہ دیں، ہلما، لاؤ، شہداءکم، اپنے گواہ، الذین، وہ گواہ، یشہدون، جو گواہی دیں کہ ان اللہ حرم ھذا، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام کیا، اور پیچھے جن چیزوں کی بات ہو رہی تھی۔ فإن شاہدوا، اگر وہ گواہی دے دیں، فلا تشہد معہم، اے پیغمبر آپ نے ان کے ساتھ گواہی نہیں دینی۔ ولا تتبع اہواء، اور نہ آپ نے پیروی کرنی ہے خواہشات کی، الذین، ان لوگوں کی خواہشات کی، کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، والذین، اور وہ لوگ، لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وہم بربہم یعدلون، اور وہ لوگ اپنے رب کے ساتھ برابری کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ پیچھے ہم نے پڑھا شرک کے حوالے سے، شرکیہ رسم و رواج کے حوالے سے، پھر گزشتہ آیت کے اندر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ مشرکین نے یہ کہا کہ اگر یہ شرک غلط ہے تو اگر اللہ چاہتا تو ہم یہ شرک کرتے ہی نہ، اللہ کی چاہت ہے تو ہم شرک کر رہے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل فللہ الحجۃ البالغہ، کہ اللہ کے پاس ہے تمام دلائل، اور وہ دلائل کیا ہیں؟ جس طرح گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا، ایک اللہ کی مشیت ہے اور ایک اللہ کی رضا ہے۔ تو اللہ کو پتہ ہے، اللہ نے اپنی مشیت اور اپنی رضا ان دونوں کو الگ الگ بنایا ہے، انسانوں نے ان کو اکٹھا کر دیا، ورنہ اللہ کی رضا اور چیز ہے، اللہ کی مشیت اور چیز ہے۔ اللہ کی رضا کیا ہے؟ فلو شاء لہداکم اجمعین، یہ اللہ کی رضا ہے کہ اللہ سب کو ہدایت دے دے، لیکن اللہ کی مشیت کیا ہے کہ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، ایک دنیا دارالامتحان بنایا ہے، انسان کو یہاں پہ اختیار دیا ہے۔ دنیا میں دو مخلوق ہیں، انسان اور جن، اس کے علاوہ کسی اور مخلوق کو اللہ کی نافرمانی کا اختیار ہی نہیں ہے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے کل کائنات کی باقی مخلوقات کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے، اور نہ ہی وہ کر سکتے ہیں، اگر اللہ چاہتا انسانوں کو بھی اختیار نہ دیتا۔ فلو شاء لہداکم اجمعین، کل کائنات کے جو انسان ہیں وہ سارے کے سارے اچھے ہوتے ہیں۔ یہ قرآن میں کافی جگہ یہ موضوع بیان ہوا، اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ میں فرمایا، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، سب کو ایک امت اللہ بنا دیتا۔ ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، کل کائنات کلہم جمیعا، سب کے سب اللہ پر ایمان لے آتے اگر اللہ چاہتا تو اللہ انسانوں سے یہ اختیار واپس لے سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور جنوں کو یہ اختیار دیا ہے، وہ اچھا کام بھی کر سکتے ہیں،
برا کام بھی کر سکتے ہیں، اختیار دے کر اچھا برا راستہ دکھا کے ہمیں بتا دیا، اچھے راستے پر چلو گے تو بدلہ ملے گا اچھا، برے راستے پر چلو گے تو تمہیں سزا ملے گی۔ قل ہلما، ہلما لاؤ، یہ متوجہ کرنے کے لیے لفظ بولا جاتا ہے ہلما۔ تو اے پیغمبر آپ انہیں کہیں کہ لاؤ، کیا لاؤ؟ شہداءکم، اپنے گواہ، تمہارے پاس اگر کوئی گواہ ہیں تو وہ لاؤ۔ اب مشرکین مکہ کو ایسی الٹی سیدھی باتیں بتاتے تھے یہود، تو مشرکین سے کہا گیا گواہی لاؤ۔ اب یہ بھی خدشہ تھا کہ یہود تو ظالم ہے، بے ایمان ہے، گواہی بھی دے دیں گے، جھوٹیاں گواہیاں دے دیں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا قل ہلم شہداءکم، انہیں کہو کہ اپنے گواہ لاؤ، الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا، جو گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے۔ فإن شاہدوا، اگر یہ گواہی دے دیں، اور ممکن ہے دے دے، یہودی جھوٹے ملعون ہیں تو وہ دے سکتے ہیں، اگر انہوں نے گواہی دے بھی دی فلا تشہد معہم، آپ نے ان کے ساتھ گواہی نہیں دینی۔ اصل میں یہاں ایک بات ہے بڑی سمجھنے والی، وہ یہ ہے کہ گواہی آج کے دور میں بھی لی جاتی ہے، لازمی نہیں ہوتا 2 4 لوگ 10 لوگ 20 لوگ ایک چیز کی گواہی دے دیں تو وہ سچ ہو جائے گا۔ 50 لوگوں کی گواہی سے بھی جھوٹ سچ نہیں ہوتا۔ اصل چیز جو ہے نا، وہ گواہی دینے والے کا اپنا ذاتی معیار مانے رکھتا ہے، وہ بندہ کیسا ہے۔ اب ایک بندے کے بارے میں سب کو پتہ یہ جھوٹ بولتا ہے عام طور پر، اس جیسے اگر 100 لوگ بھی آ جائیں گواہی دیں تو ان کی گواہی کی کوئی ویلیو نہیں۔ یہودی، ان کے بارے میں قرآن میں واضح ہے کہ یہ جھوٹی مخلوق ہے، اس لیے قرآن نے کہا یہ گواہی دے بھی دیں، اے پیغمبر آپ نے ان کے ساتھ نہیں ہونا۔ اب دیکھیں نا، تقریباً محدثین نے جب احادیث کو اکٹھا کیا، انہوں نے باقاعدہ 2 مضمون لکھے، ایک اسماء الرجال کا مضمون لکھا، ایک جرح تعدیل کا مضمون لکھا انہوں نے، اور ان کے اندر ان کی جو سب سے پہلی بنیادی شرط تھی نا گواہی کی، ایک مثال کے طور پر ایک حدیث ہے، اس کی سند ہے، اس پر 5 7 لوگ گواہی دے رہے ہیں، ان گواہان کی جو بنیادی سب سے بنیادی شرط تھی نا، وہ عادل ہونا تھا، یہ بندہ سچا ہے۔ اگر کسی کے بارے میں انہیں پتہ چل جاتا کہ زندگی میں اس نے یہ ایک جھوٹ بولا ہے، وہ ساری زندگی اس سے حدیث نہیں لیتے تھے، وہ اسے جھوٹا گواہ تصور کرتے تھے۔ اتنا سخت انہوں نے جو ہے نا وہ معیار رکھا ہوا تھا۔ ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یار 10 لوگ کہہ رہے ہیں تو سچا ہی ہوگا، اور بھئی جو 10 لوگ کہنے والے ہیں ان کا ذاتی معیار کیا ہے۔ اور پھر محدثین نے دوسری شرط اس کے ساتھ ایک اور بھی لگائی تھی، اس بات کو مزید پختہ کرنے کے لیے، ایک عادل ہونا، دوسرا تام و ضبط ہونا۔ حافظہ بندے کا مضبوط ہے، ایک بندہ ہے سچا، اس کا حافظہ ہی کمزور ہے، تو محدثین نے 2 بنیادی شرطیں لگائیں، ایک عادل ہونا، ایک اس کا ضبط جو ہے، حافظہ اس کا مضبوط ہے، پھر ٹھیک ہے اس سے حدیث لے لو۔ جس کا حافظہ کمزور ہے یا جس کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ عام زندگی میں جھوٹ بول لیتا ہے، اس سے محدثین نے کبھی حدیث نہیں لئی، بلکہ اگر وہ کسی سند میں ہے اس کو اٹھا کے ضعف کے کھاتے میں ڈال دیا۔ ایک بندے کی وجہ سے وہ حدیث ضعیف ہوگی۔ یہ نہیں کہ اس نے حدیث کے بارے میں جھوٹ بولا ہے، یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں جھوٹ بولتا ہے، زندگی کے معاملات میں جھوٹ بولتا ہے۔ تو گواہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ عادل ہوں، ان کے حافظے ٹھیک ہوں۔ تو یہ جو یہود تھی یہ تو پرلے درجے کے جھوٹے تھے، تو فرمایا اے پیغمبر یہ گواہی دے بھی دیں، فلا تشہد، آپ نے گواہی نہیں دینی۔ آج بھی قبر پرستوں کے پاس آپ چلے جائیں، ان کے پاس گواہی ہوگی، دلائل ہوں گے ان کے پاس، تو اگر ان کے پاس 100 بندے بھی دلائل دے رہے ہیں، 100 بندے کے دلائل دینے سے قبر پرستی جائز نہیں ہو جائے گی، وہ حرام کی حرام ہی رہے گی، ٹھیک ہے۔ اور اللہ نے جو ان سے گواہی مانگی وہ اس لیے نہیں کہ گواہی لاؤ، یہ اس لیے کہ گواہی اس کے اوپر ہے ہی نہیں، عقل کرو تھوڑی سی، شرک کے اوپر کوئی گواہی نہیں، عقل سے تھوڑا سا کام لو۔ تو فلا تشہد معہم، اے پیغمبر آپ نے گواہی نہیں دینی، کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو سچے تھے، کافر ہونے کے باوجود وہ لوگ یہ بات سمجھتے تھے کہ یہ بندہ ہے سچا، اس نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا۔ ابو سفیان جو کافر تھا، ہرقل بادشاہ کے سامنے جب پیش ہوا، اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں چند باتیں پوچھی تھی، ان میں سے ایک بات اس نے یہ پوچھی تھی، کیا اس بندے نے کبھی زندگی میں جھوٹ بولا ہے؟ ابو سفیان نے کہا تھا نہیں، حالانکہ کافر ہے، کہا نہیں، تو کہا یہ بڑی بات سن لو، جو بندہ بندوں کے بارے میں جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ کے بارے میں بھی جھوٹ نہیں بولتا، جو عام زندگی میں جھوٹ نہیں بولتا وہ قرآن و حدیث کے بارے میں بھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ جو بندہ عام زندگی میں جھوٹ بول سکتا ہے وہ قرآن و حدیث بیان کرنے میں بھی جھوٹ بولے گا، ڈنڈی مارے گا۔
تو ابو سفیان سے ہرقل بادشاہ کہتا ہے اس نے عام زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بالا تو یہ اللہ کے بارے میں بھی جھوٹ نہیں بولے گا. تو اس لیے اے پیغمبر آپ کو یہ لوگ سچا مانتے ہیں تو آپ کی گواہی معتبر ہے، اس لیے فلا تشہد معہم، آپ نے ان کے ساتھ جو ہے وہ گواہی نہیں دینی. ولا تتبع اہواء الذین کذبوا بآیاتنا، خواہشات کی پیروی نہیں کرنی. دین کے نام پہ لوگ آج کے معاشرے میں بھی خواہشات کی پیروی ہوتی ہے، اور یہ سب سے بڑا جرم ہے. آپ اس کو یوں سمجھیں، ہدایت کے راستے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ خواہشات کی پیروی. جو بندہ نفس کے پیچھے چلتا ہے وہ ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے، اور قرآن میں اس کی بہت سارے دلائل موجود ہیں. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس حوالے سے فرماتے ہیں جو بندہ نفس کی پیروی کرتا ہے نا، دل کی، اللہ تعالیٰ اس کی دل بصارت اور سماعت لے لیتا ہے، دل سے ہدایت لے لیتا ہے. آنکھیں حق نہیں دیکھیں گی، کان حق نہیں سنیں گے. اللہ ان چیزوں کی توفیق اس بندے سے لے لیتا ہے جو اپنی خواہشات کی جو ہے وہ پیچھے چلتا ہے. اور قرآن نے کہا فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. جو لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ آپ کی بات کبھی نہیں سنیں گے، وہ دین سننا ہی نہیں چاہتے. جن لوگوں نے اپنے دل کی بات ماننی ہو وہ حق سننا ہی نہیں چاہیں گے، وہ اپنے دل کی جو خواہش ہے وہ سننا چاہیں گے. آپ ان کے میٹھی میٹھی ساری باتیں بتا دیں، وہ کہیں گے ٹھیک ہے یہ مولوی ٹھیک ہے، یہ ہمیں ہمارے دل کی باتیں بتاتا ہے، یہ بندہ ٹھیک ہے. جو بندہ سچی باتیں کرے گا اس کی بات کوئی نہیں سنے گا. آج کے دور میں بھی ایسا ہوتا ہے، سچے بندے جو سچا قرآن و حدیث بیان کر رہا ہے اس کی باتیں بہت کم لوگ سنتے ہیں. جو میٹھی میٹھی سنتے سناتا رہتا ہے، بس ٹھیک ہے یہ مولوی ٹھیک ہے، یہ ہنساتا رہتا ہے، یہ ٹھیک ہے. جو آخرت کی باتیں بتائے وہ ٹھیک نہیں ہے. تو اے پیغمبر ولا تتبع اہواء الذین کذبوا بآیاتنا، آپ لوگوں نے ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی. والذین لا یؤمنون بالآخرہ، یہ لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. وہم بربہم یعدلون، اور اپنے رب کے ساتھ برابری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ شرک کرتے ہیں. تو مشرک آدمی کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی اہمیت نہیں ہے. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.